Imran versus Bajwa. Will the Pakistan army finally be defeated by a government? یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل جو دا کوئنٹ میں پبلش ہوا ہے اور لکھنے والی ہیں گل بخاری. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. اس وقت انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر جڑی ہوئی ہیں. ویلکم گل. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. میں کوئی تمہید دیتا، آپ کا جو ٹائٹل ہے اس آرٹیکل کا وہ خود ہی ایک تمہید ہے کہ عمران ورسز باجوہ. اور آپ نے شروع میں بڑی امپورٹنٹ بات لکھی. آپ نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان آرمی سب سے بڑا ہاتھی ہے پاکستان کا اور عمران خان جانتے ہیں، تو انہوں نے کیوں اس سے، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں، پنگا لینا چاہا؟ جی، جیسا کہ ظاہر ہے کافی لوگوں نے جب یہ سوال کیا تو میں سوچنے پہ خود بھی مجبور ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور دیکھیں، سب سے بڑا اس میں جو معمہ تھا طاہر صاحب، وہ یہ تھا کہ یہ تو انہی کے لائے ہوئے ہیں جن سے پنگا لے رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے لوگوں کو تھوڑی دقت ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا. بٹ دا تھنگ از کہ اس میں دو تین فیکٹر ہیں. میرا خیال ہے کہ تھا تو انہی کا پروجیکٹ جو لائے تھے عمران خان صاحب کو، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں کئی بار ایسے واقعات ہوئے جن سے یہ بالکل تاثر ملا کہ جو ان کا ایک پیج تھا وہ پھٹ چکا ہے. بہت سے ایشوز آئے. عثمان بزدار صاحب کا آیا اور باجوہ صاحب نے متعدد مرتبہ ان کو کہا، آرمی کی ملٹری کمانڈ نے، کہ دیکھیں پنجاب نہیں چل رہا، یہ بریڈ باسکٹ ہے پاکستان کی، اور یہ ان کو آپ چینج کریں تاکہ یہاں پہ گورننس ہو سکے. وہ نہیں کیا انہوں نے، اور بار بار نہیں کیا. تو ان کے جو ایشوز تھے وہ تو چل ہی رہے تھے. پھر اسی طرح محمود خان صاحب کے اوپر بھی ایسا ہی کچھ ہوا. پھر ایک بہت موٹی چیز اور تھی جس پہ سنا ہے کہ باجوہ صاحب انہیں کہتے تھے کہ آپ اب یہ جو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور نیب اور یہ جو آپ انتقامی کاروائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ اب آپ بند کر دیں، کیونکہ ہمیں یہاں پہ کنسنسس چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا مسئلہ پڑ گیا تھا جب وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو پائلٹ، اس کو واپس کرنا تھا. تو باجوہ صاحب نیڈڈ اے پولیٹیکل کنسنسس، اور یہ آدمی تو اگلوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا، ان کے ساتھ بات نہیں تھا کرتا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب باجوہ صاحب نے ان کو بلایا اس بات کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے، تو یہ دوسرے کمرے میں بیٹھا رہا. تو باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ یہ اب پولیٹیکل وچ ہنٹ بند کی جائے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں، جیسے بجٹ پاس کروانا ہوتا ہے، دیگر انہوں نے کوئی لاز پاس کروانے ہیں، تو کسی طریقے سے تو بار بار یہ ہوتا تھا کہ صفحہ پھٹ جاتا تھا. لیکن پھر کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری تھی ان کو چلانا، اسٹیبلشمنٹ ایک ذہن لے کر آئی تھی کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو چلانا ہی چلانا ہے. اور میرے خیال میں یہ بات کافی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے 10 سال یہ پروجیکٹ چلانا ہے. سو دے کیپٹ ایڈجسٹنگ. لیکن جو ڈفرینسز تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان ڈفرینسز کی وجہ سے تلخ کلامیاں بھی ہوتی تھیں، بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن میرا خیال ہے الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا پیدا ہو گیا. میرا خیال ہے ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب جو تھے، ان کے اوپر جو پریشر آتا تھا، جو اور خاص طور پہ جو بات کور کمانڈرز نے اس موقع پہ بھی بڑی اسٹرانگلی باجوہ صاحب کو کہی، اور باجوہ صاحب نے عمران صاحب کو کہی، وہ یہ کہ ہمیں اب پاکستان میں گالیاں پڑ رہی ہیں، اور پنجاب جو ہماری بیس ہے وہاں سے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، اور وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. تو یہ بھی ایشو تھا. سو آئی تھنک مسٹر باجوہ was willing to let go of Mr. Imran Khan some time ago. But جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ چیف تبھی بنیں گے اگر پرائم منسٹر رہیں گے. تو وہاں سے یہ خلیج جو ہے بہت سیریس ہونا شروع ہو گیا کہ جو 2 طاقتور فوجی تھے ان کے انٹرسٹ جو تھے وہ مل نہیں رہے تھے. اور ظاہر ہے فیض صاحب جو تھے وہ باجوہ یہ اپنے عمران صاحب کی سپورٹ میں تھے، اور وہ پریونٹ کرتے رہے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اس کو ٹائم دیں، ابھی اس کو ٹائم دیں وغیرہ. تو بڑھتے بات یہاں آ گئی کہ
جو فوجی قیادت ہے ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یہ ہم 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 پہ وار کرے گا یا مجھے مطلب چیف کو نکال دے گا. اور عمران خان کو یہ ڈر تھا کہ یہ مجھے نکال دیں گے. سو یہ جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا تو پھر اور کوئی رستہ نہیں تھا علاوہ اس کے, کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا, اٹ آل ٹرنز آن. یہاں پہ لڑائی یہ تو نہیں ہو رہی کہ اگلا چیف کون لگے گا, اصل ایشو تو یہ ہے کہ عمران خان فیض حمید کو نہیں ریلیز کرنا چاہتے, اور اس کی پھر وجوہات ہیں. تو وہ جب ریلیز نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ اسی آدمی نے مجھے سارا کچھ کر کے دیا, ججوں کو جو بھی کرنا تھا مینج, میڈیا کو مینج کرنا تھا, سوشل میڈیا کو مینج کرنا تھا, عوام کو مینج کرنا تھا, پھر سینٹ کو مینج کرنا, الیکشنز کو مینج کرنا, سیاسی لے دے کرنی, جوڑ توڑ کرا کے بٹھانا. وہ جس نے کیا ہے وہ چلا گیا, تو میری پاپولیرٹی پہلے سے بھی کم ہے, تو میں اب یہاں کیسے براجمان رہوں گا. اور خاص طور پہ میں نے اگلا الیکشن جیتنا ہے. پھر میں نے وہ جو نیب کی آرڈیننس ہے اس کو کسی طریقے سے میں نے لا میں کنورٹ کرانا ہے, اور آپ کو پتا ہے لا میں کنورٹ کرنے کے لیے سینیٹرز کو اور ممبرز آف نیشنل اسمبلی کو قابو کرنا پڑتا ہے. تو یہ قابو مجھے کون کر کے دے گا؟ اسی طرح الیکشن کمشنر جو مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے اور میرے آگے ربر سٹیمپ نہیں بن کر بیٹھا ہوا, اس کو سیدھا کرنا ہے. شوکت صدیقی کا کیس چل رہا ہے, تو یہ بہت سارے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, وہ سب دنیا جانتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ 2023 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لگ جائیں گے, اور شیڈیول میں تو 2023 میں ہی ہے الیکشن. تو وہ تو اس طرح کی دھاندلی کو سپورٹ نہیں کریں گے جیسے ثاقب نثار نے کیا تھا. تو he really, I mean, it was a question of his survival. تو اس لیے انہوں نے جو ہے یہ کام کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں پروجیکٹ لگانے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آگے نہیں چلے گا, تو اس پروجیکٹ کا اس تنازع کے بعد اب مستقبل آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ مستقبل بڑا مشکل کام ہے بتانا. میرے اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پروجیکٹ تو بہت عمران سے بڑا ہے, کیونکہ پروجیکٹ از ناٹ عمران, اس پروجیکٹ کا فیس عمران تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ چلانے کی پھر بھی کوشش کی جائے, جو کہ بہت عقل مندانہ بات نہیں ہوگی, لیکن عمران جو ہے اس کا فیس شاید اب نہیں رہے گا, کیونکہ اس نے دیکھیے سب پرائم منسٹرز اور آرمی چیفز کے اختلافات ہوتے ہیں, ہیڈ ٹو ہیڈ بھی جاتے ہیں, لیکن پس پردہ ہوتا ہے. پس پردہ ایک دوسرے کی بازار میں جا کے اور بےزتی نہیں کی جاتی, ایک دوسرے کو ہیوملیٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے عمران خان نے کیا یہ سارا کچھ, کہ انہوں نے آئی ایس پی آر نے اناؤنس کر دیا, اور آئی ایس پی آر نے ایک وجہ سے اناؤنس کیا نا کہ کون ہوگا نیکسٹ ڈی جی آئی ایس, کیونکہ یہ صاحب نوٹیفیکیشن سائن نہیں کر رہے تھے, تو ان کو ہیمن کرنے کے لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو جو آپ کے پاسٹ پرائم منسٹرز تھے وہ چپ کر جایا کرتے تھے ایسی بات پہ, فیٹ اکمپلی پہ. جیسے ٹی وی پہ اناؤنس ہوا تھا کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کر لیا ہے 1996 میں, تو نواز شریف صاحب نے بہت پتا کرایا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا, لیکن پھر وہ پی گئے نا آخر. تو ان صاحب نے اس معاملے کو ایک پبلک میں ڈرٹی لانڈری دھونے والا کام کیا, جس سے ظاہر ہے باجوہ صاحب کی ہیوملیشن ہوتی ہے کہ اور اس کے اوپر اتنے مذاکرات, اتنا لمبا. دیکھیں یہ باجوہ صاحب, ان کو سب سے پہلے جب انہوں نے سمری بھجوائی تھی جنرل فیض حمید کی ٹرانسفر کی, دیٹ واز ان مارچ اور اپریل 2020. اس کے بعد ستمبر 2020, اس کے بعد مارچ اینڈ اپریل اگین 2021. لیکن جب یہ 3 دفعہ بیٹھے رہے ان کی سمری پہ, اور اس دفعہ پھر یہ کافی ہوا, ان کو نام دیے گئے, 2 پہ انہوں نے کہا مجھے نہیں ہے کوئی, مجھے اعتراض ہے, اور تیسرے نام پہ یہ چپ رہے. تو انہوں نے پھر ایک نام ان کو دیا, اور یہ جب 2-3 گھنٹے انہوں نے نہیں کیا سائن, تو انہوں نے شائع کر دیا. لیکن اب جب شائع کر دیا تھا تو اس کو کسی اور طریقے سے لے کر چلتے, رائٹ. لیکن انہوں نے ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا.
لیکن اب پبلک ہیوملیشن کے علاوہ یہ تو چلیں اس کو ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر جو انہوں نے وہ جو ابھی سنڈے کے دن ایک تقریب کی تھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اور جس میں انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ان کی تقریم کے لیے، اس تقریب میں چلتے چلتے بغیر کسی کانٹیکسٹ کے، بغیر کسی وجہ کے ایک دم سے کہہ بیٹھے کہ خالد بن ولید کو حضرت عمر نے نکال دیا تھا اپنے جنرل کو، اور وہ نہایت اہل جنرل تھا، کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو اس کو نہ سمجھا ہو کہ جی انہوں نے صاف صاف ایک تھریٹ لگائی ہے باجوہ صاحب کو کہ میں آپ کو نکال بار کرنے لگا ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے بڑے غلط طریقے سے انہوں نے چیزیں ہینڈل کی ہیں۔ مجھے نہیں پتا ان کو مشورے کون دے رہا ہے، اگر کوئی دے رہا ہے اور اچھے مشورے دے رہا ہے تو یہ اس کو لے نہیں رہے ہیں، but things are pretty bad now. So going forward, your question was, how do I see it? اور میں اس میں Whether the ایک اور بات بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت اہم انکشاف کیا کہ پروجیکٹ صرف عمران خان نہیں ہے، یہ تو فیس ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی پروجیکٹ کیا ہے؟ پروجیکٹ جی یہ ہے کہ راج ہمارا ہوگا اور عوام کا نہیں ہوگا، عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کا نہیں ہوگا۔ دیکھیے 2008 میں زرداری صاحب کی حکومت آئی، پھر 2013 میں پاکستان کا پہلا پیسفل سول ٹو سول ٹرانسفر ہوا آف پاور، اور وہ جب ہوا تھا میں تب ہی ذرا وہ ہو گئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں اگر آرمی چیف ہوں یا میں ٹاپ جنرلز میں سے ہوں تو میں یہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ جب اس طرح ڈیموکریسی کو اور سائیکلز آف الیکشنز کو چلنے دیا جاتا ہے تو ڈیموکریسی ایکچولی حقیقی بننا شروع ہو جاتی ہے، اس روٹس پکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جو دو پارٹیاں تھیں بڑی، وہ میچور ہو گئی تھیں، وہ ایک دوسرے کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کرتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی تھیں، تو وہ کوئی مطلب دو تین بھونڈی حرکتوں کے علاوہ 2008 سے 2013 اور 2013 سے جب تک نواز شریف رہے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتی تھی، اینڈ اٹ گوز بیک ٹو the charter of democracy which was done between نواز شریف and بے نظیر بھٹو، and they had decided کہ بھئی ہم جب لڑتے ہیں اور فوج کے سہولت کار بنتے ہیں تو فائدہ تو تیسری پارٹی لیتی ہے۔ حالانکہ بیچ میں انہوں نے کیا کچھ، زرداری صاحب نے پنگا لیا ایک پنجاب میں گورنر راج لگا کے، نواز شریف صاحب پھر ان کے خلاف گئے اس میں میمو گیٹ میں، تو لیکن پھر سوری کر کے واپس بھی ہو گئے۔ جب زرداری صاحب کے اوپر طاہر القادری کا حملہ کروایا گیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ساری کی ساری اپوزیشن، یعنی امیزنگ تھا کہ جماعت اسلامی کیا اور فلاں کیا اور ایم کیو ایم کیا، مطلب اے این پی کیا، جے یو آئی کیا، بڑی چھوٹی سب پارٹیاں لے کے سب کو اکٹھا کر کے ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے تھے زرداری صاحب کی، انہوں نے حکومت بچائی تھی۔ اور یہی کام زرداری صاحب نے کیا تھا 2014 میں اسمبلی میں جا کر، اور سارے بیٹھ گئے تھے اور نواز شریف کی گورنمنٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا، جمہوریت کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ تو یہ چیز بڑی خطرناک تھی۔ اور آپ نے ان ادوار میں یہ دیکھا کہ زرداری صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ایک آرمی چیف اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی پیشی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں ٹو کم اینڈ ایکسپلین دا اسامہ بن لادن اٹیک۔ پھر آپ نے دیکھا 18ویں ترمیم ہو گئی، فوجیوں کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، اس میں بھی ساری اسمبلی نے بڑے متفقہ طریقے سے یونانیمسلی پاس کی تھی۔ پھر آپ نے نواز شریف کی حکومت میں دیکھا کہ ایک فوجی آمر کو بجائے گن سلوٹ دینے کے یا اس کو یعنی عدالت میں لے گئے، تو یہ تو پہلے نہیں ہوتا تھا، عدالت تو نہیں لے جایا جاتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں وہ مضبوط ہو رہی تھی۔ تو پروجیکٹ یہ تھا کہ یہ کام نہیں چلے گا، یہ ہماری بادشاہت ہے یہاں پہ، اور ہم
اس طرح کا سسٹم رکھیں گے جس میں اتھارٹی ہماری ہوگی اینڈ the civilian power has to be cut down. The people's representatives popular parties نہیں ہوں گی کیونکہ popular parties پر بڑی strong ہو جاتی ہیں. So we have to put in place people who have no popularity so that we are the real power brokers. بہت آپ نے اہم بات کی کہ جو پروجیکٹ تھا وہ آرمی کا راج کرنے کا تھا. آرمی ہمیشہ سے راج کرتی رہی، مگر آپ نے بہت اچھے اشارے دیے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا جیسا تیسا بھی سفر رہا، پارٹیاں میچور ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. اب میں اس نقطہ کی طرف آتا ہوں گل کہ یہ جو ابھی ایک طرح سے ڈسٹینس بنا ہے یا خلیج بنی ہے پرائم منسٹر عمران خان اور باجوہ کے بیچ میں، یہ خلیج باجوہ اور فیض حمید کے بیچ میں بھی تو بنی ہے. فیض حمید کوئی اکیلے تو نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی آرمی کا ایک فیکشن ہے. تو آپ اس خلیج کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی یہ میرا خیال ہے یہ سب سے خطرناک خلیج ہے، کیونکہ دیکھیے پہلے بھی فوج کے اندر سے فوج کے سپہ سالار کے اوپر حملے آئے، جونیئر آفیسرز نے کو کرنے کی کوشش کی، پھر جیسے مشرف کے اوپر حملے ہوئے، فزیکل قاتلانہ حملے، وہ بھی فوج کے اندر سے ہوئے تھے. جی ایچ کیو پہ جو اٹیک ہوا تھا، اور انفیکٹ جی ایچ کیو کتنے گھنٹے 12 پتہ نہیں یا اس طرح سے، اس میں بھی فوجی شامل تھے. لیکن اس طرح کی خلیج ہم نے میرا نہیں خیال کہ ہم نے ماضی میں دیکھی ہے کہ ایک آئی ایس آئی کا چیف ایک طرف ہو جائے اور جو آرمی چیف ہے وہ دوسری طرف ہو جائے. یہ بہت خطرناک خلیج ہے، اور میں ذاتی طور پہ نہیں جانتی، ہر ایک کی اپنی ایک کنسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے فوج کے اندر ہر جرنیل کی، لیکن میں نہیں جانتی کہ فیض صاحب کی کتنی اسٹرانگ ہے اور کتنی وائڈ اسپریڈ ہے. لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر شاید ایک آدھ نہ بھی ہوں ساتھ، لیکن جو کور کمانڈرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ کے ساتھ الائنڈ ہیں. And I don't see this favorably. It is not good for the country. It is not good for wherever we will go in the future. یہ بہت خطرناک چیز ہو گئی ہے. پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ افغانستان کی سچویشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کے حالات جو پولیٹیکل ٹرموائل کی صورتحال ہمیں پاکستان میں دیکھنی پڑ رہی ہے، اس کا افغانستان کے حکومت ہے اس سے کیا ریلیشن بنے گا اور کیا امپیکٹ آئے گا؟ جی میرا خیال ہے امپیکٹ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان نے اپنی طرف سے جو ان کو حسین حقانی صاحب بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتی ہوں، انہوں نے تو پورا مضمون اس عنوان سے لکھا تھا that this یہ جو what has happened in Afghanistan is a pyrrhic victory for the Pakistan army, right? آپ نے بٹھا تو دیے وہاں طالبان جو آپ سمجھ یہ کہہ کر یا یہ سوچ کر یا یہ مان کر کہ یہ ہماری پراکسیز ہیں، اب یہ ہمارا 5واں صوبہ بن گیا ہے. لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ پراکسی آپ کو الٹا آنکھیں دکھا رہی ہے، اور آنکھیں بھی دکھا رہی ہے جس طرح مطلب انہوں نے تو آپ کے ساتھ اتنا لمبا ہاتھ کر دیا ہے کہ آپ تھے، دیکھیں وہ سیٹلائٹ اسٹیٹ تھی نا، آپ کی وہ رینٹیئر اسٹیٹ آپ نے بنائی، تو آپ کہتے تھے کہ جی افغان حکومت جو ہے وہ طالبان سے نیگوشیٹ کرے، وہاں آپ نے طالبان بٹھا دیے، اور اب وہ والے طالبان کہتے ہیں کہ جی آپ ٹی ٹی پی سے نیگوشیٹ کریں، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہتے. تو یہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اور پھر وہاں ان کے کوئی جنرل صاحب ہیں، وہ روزانہ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس پاکستان کے خلاف دیتے ہیں جو طالبان ہیں، تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ آپ کے قابو میں نہیں رہے. پھر انہوں نے آپ نے ہمیشہ چرچا کیا کہ جی افغانستان میں تو جو ٹی ٹی پی ہے اس کو این ڈی ایس، اشرف غنی، را، انڈیا، یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرواتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ جب طالبان اوور رن کر گئے کابل، تو غنی صاحب کی حکومت نے کچھ 5-6 ہزار ٹی ٹی پی کے بندے اندر کیے ہوئے تھے، وہ تو طالبان نے آ کر چھوڑے نا. تو آپ کا سارا کچھ جو تھا وہ بیچ چوراہے
ہڈیا جو تھی پھوٹ گئی. ایک آپ کے نیریٹو کی پھوٹی, اور دوسرا اب آپ کے اوپر جو حملہ آ رہا ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کے حملے پاکستان پہ کتنے زیادہ انکریز ہو گئے ہیں. تو یہ اثر تو ظاہر آئے گا. اور آپ کا خیال تھا کہ آپ نے اپنے ویسٹرن بارڈر پہ ایک سیکیورٹی حاصل کر لی ہے, وہاں سے اب بس ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی, انڈیا نکل گیا ہے, اب وہاں سے ٹھنڈی کی بجائے دوزخ والی ہوائیں آ رہی ہیں. تو وہ بھی آپ نے الٹا ہی کام کیا. تو پھنسے پڑے ہیں اب جی. آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین ہیو. اور پھر ایکسٹریمزم ایک دم سے, اور وہاں سے اٹیکس, ان کا تقویت پانا, ٹی ٹی پی کا تقویت پانا, ٹی ٹی پی ان کو کس طرح منہ توڑ جواب دے رہی ہے. ان کو اندر سے دیکھیں, اوپر سے جو مرضی کہیں, اندر سے ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ ٹی ٹی پی اب ہمیں مارے گی. تو سب سے پہلے صدر پاکستان سے اعلان دلوایا گیا کہ جی ہم ایمنسٹی دے دیں گے, آپ بس ہمیں ہماری ریٹ مان لیں. پھر شاہ محمود نہیں, کسی اور نے یہ بات کہی, کسی وزیر شزیر نے صدر مملکت کے بعد. تو اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں تو دیکھیں نا, ایسے ہی آؤٹ آف دا بلو آپ ایمنسٹی کیوں دے رہے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ پلیز ہمیں ایمنسٹی دے دو, ہمیں نہ مارنا. اور اس کے پیچھے ایک چیز اور جو آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ ٹی ٹی پی سے لڑنا نہیں چاہتی, کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بہت کمزور ہوئی تھی 2014 کے بعد, لیکن اب وہ ریسرجنٹ ہے. اس کے جتنے فیکشنز چھوڑ کر ادھر سے ادھر چلے گئے تھے, وہ یہ جو لیٹسٹ سربراہ ٹی ٹی پی کے آئے ہیں, انہوں نے ان کے آنے کے بعد 2018 کے ستمبر کے بعد سے 9 فیکشنز نے واپس جوائن کر لیا ہے. اور وہ سٹیٹمنٹس دیتے پھر رہے ہیں. انفیکٹ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آج بھی آئی ہے, جب آپ نے ایمنسٹی کا اعلان کیا تو وہ کہتے ہیں معافی, ہمیں کس چیز کی ایمنسٹی آپ نے دینی ہے, کس چیز کی معافی دینی ہے, معافی تو ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو افغانستان کے یہ اثرات ہیں. تو اب ایک جو سلیپنگ ڈاگز تھے جو لائے کر رہے تھے, وہ بھی آپ نے جا کے جگا دیے, اپنے لیے ہی مصیبت کھڑی کر لی ہے. اور آپ نے کہا کہ انٹرنل, جی سوری, جی نہیں مطلب جو دیکھیں نا, انٹرنل آپ کے پرابلمس ہیں, پھر آپ کے انٹرنیشنل مختلف ممالک کے ساتھ ایشوز ہیں, اس میں یہ ایک ایشو اور آ کے ایڈ ہو گیا. سو یو ریئلی پٹ یور سیلف بٹوین دا راک اینڈ دا ہارڈ پلیس. جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا ہے, اور یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے طالبان کے ساتھ اچھے رشتے ہیں یا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ اصل میں جنرل فیض حمید کی بہتری کے لیے ہے. یہ ایک دوسرا نیریٹو ہے کہ ان کو جو وہ ایک دم سے دنیا کی آنکھوں میں آ گئے تھے کابل کا ریسنٹ دورہ کرنے کے بعد, ان کو آئی ایس آئی کی بجائے پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا, اور وہاں سے وہ مینج کریں گے افغانستان کے میس کو. اس نیریٹو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے نیریٹو ہے بالکل, لیکن اس میں مجھے کوئی بہت حقیقت نظر نہیں آتی. جو میس ہو گیا ہے اب انہوں نے اس کو کیا ہینڈل کرنا ہے, مجھے بتا دیجئے. جو بھی ہینڈلنگ ہوتی رہی ہے آج دن تک, آج بھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, کیا ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. جو چیزیں ہماری افواج نے امریکہ کو پرومس کی تھیں کہ جی ماڈریٹ لوگ آئیں گے اور انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, عورتوں کے رائٹس ہوں گے, فلاں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہو رہا نا جی. کیا مینج ہوا ہے ان سے؟ تو پشاور بیٹھ کے کیا مینج کر لیں گے جو وہ پنڈی بیٹھ کے مینج نہیں کر سکتے تھے. تو یہ کہنے کی بات تو ضرور ہے, بلکہ وہ جب کابل کے سرینا میں چائے پیتے ہوئے ان کی آئی تھی ویڈیو, اس میں دنیا بھر میں بہت اس میں ریاکشن آیا ہے, بہت سخت ریاکشن آیا ہے کہ یہ وہاں حکومت بنانے گئے ہوئے تھے, اور ان کے جانے کے بعد وہاں پہ جو حکومت بنی اس میں جو حقانی نیٹ ورک ہے ان کے تگڑے اور with bounties on their heads of millions of dollars, وہ لوگ سب سے امپورٹنٹ پوسٹ پہ جا کر بیٹھے ہیں.
تو وہ بھی انٹرنیشنلی اسپیکنگ ان کے فیض حمید صاحب کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. تو میں نہیں ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو پشاور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ افغانستان کو بہتر ہینڈل کر لیں گے. افغانستان کا میس تو کسی اور ہی لیول کا ہے. بیسکلی ان کو پنڈی سے دور کیا گیا ہے اور پرائم منسٹر دیکھیں نا ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی یو آر رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پرائم منسٹر. یو کین میٹ him any time, do anything and you have access to many other things جو political چیزیں ہوتی ہیں. whereas as کور کمانڈر پشاور آپ ان کے باجوہ صاحب کی اجازت کے بغیر کسی سے مل بھی نہیں سکتے, تو آپ ایک جگہ پہ محدود ہو جاتے ہیں. اور میں ملٹری میٹرز اتنا اچھا نہیں جانتی, لیکن جو ایکسپرٹس ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے, سمجھا ہے, اور وہ کہتے ہیں دیٹ it is not considered one of the better or the important cores. So clearly جو perception ہے اس وقت کور کمانڈرز کی اینڈ دیر فور آلسو باجوہ صاحب, اس کی وجہ سے ان کو سائڈ لائن لگتا ہے کہ کیا گیا ہے ایز اے فرسٹ اسٹیپ. ایک بہت اہم سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے نواز شریف اور مریم نواز شریف دونوں ہی جنرل فیض حمید کا نام لے کر ان پر کڑی تنقید کر رہے ہیں, اور پیچھے تو میاں نواز شریف جنرل باجوہ کا بھی نام لیتے تھے, اب نام نہیں لے رہے, اور بلکہ اب یہ بھی خبر آئی کہ شاید ان کی کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کے پولیٹیکل کوریڈورز میں سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ ایک نیچرل رویہ ہے. آپ اس سارے کھیل کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو اب تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو باجوہ عمران کی جو ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے, اس میں مریم نواز, نواز شریف یا دوسری اپوزیشن پارٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا رول ہوگا؟ اچھا, جو اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے تو obviously میرے پاس اطلاع نہیں ہے, لیکن I think it would be the most natural thing for a politician who is in Mia Nawaz Sharif's position or Maryam Nawaz's position to take advantage of this یہ جو خلیج پیدا ہو گئی ہے, جو ان کو نظر آ رہی ہے, تو ان کے تو اگر وہ ایک اچھے پولیٹیشین ہیں تو وہ تو اس کا فائدہ بالکل ان کو اٹھانا چاہیے, اور بادیوں نظر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اٹھا بھی رہے ہیں. اب ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن پولیٹیشینز ہیں, اور اس میں ظاہر نواز شریف شامل ہیں, جن کو باہر پھینکا گیا, جن کو وکٹمائز کیا گیا, اور جن کے خلاف کیسز ہیں, جن کو الیکشن میں واپس نہیں آنے دیا جا رہا, ان کے خلاف ایک ٹروئکا تھا, عمران, جنرل فیض اینڈ جنرل باجوہ. تو ظاہر ہے اگر وہ ٹروئکا کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, بیکاز دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کوئی جادو کی چھڑی چلائیں گے یا کوئی ایسی مہم چلا دیں گے کہ انقلاب آ جائے گا اور سارے کا سارے جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا. تو اس میں اگر خلیج پیدا, بلکہ آپ پولیٹیشین کا کام ہے کہ وہ خلیج پیدا کرے, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے پیدا نہیں کیا, پیدا تو عمران خان وغیرہ نے آپس میں, ان لوگوں نے, ان کے اپنے پرسنل ایمبیشنز نے خود ہی پیدا کر لیا. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور اس کو ڈیپن شگاف کو کرنے کی نیچرل ہے کہ وہ کوشش کریں گے, اور لگ بھی ایسا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ٹوٹے پھر باقی دیکھیں گے. جو ایک صفحے پہ تھے باجوہ اور عمران, وہ ایک صفحے پہ نہیں رہے. پاکستان آرمی اب آگے کیسے چلے گی وہ ہم کچھ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ان کے ماضی کے جو مختلف اقدامات رہے ہیں, لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کی براس جو ہے وہ اس کرائسس کو آگے کیسے ڈیل کرے گی یا کیسے اس کو ہینڈل کرے گی, کیونکہ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے, یا ایک نریٹو یہ بھی ہے کہ شاید یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے یہ بیٹھ جائے. ایسا آپ کو نظر آتا ہے ایک, اور دوسرا اگر نہیں نظر آتا تو یہ پھر اس میس کو آگے کتنا اور میسی کریں گے؟ جی, پہلے جو آپ کا پہلا والا سوال ہے کہ جی جو ایک پیج تھا وہ اب ایک نہیں رہا,
اس پہ میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ پیج پہلے بھی پھٹتا رہا لیکن اس پہ گوند اور چپیاں لگا دی جاتی تھی. لیکن اس دفعہ اگر میں آپ سے یہ اصطلاح استعمال کروں کہ اگر ایک وہ جو پیج تھا اس کو اگر آپ شریڈر میں ڈال دیں تو اس وقت وہ حالت ہے. یہ اب اس کو چیپی نہیں لگ سکتی. شریڈر میں اتنے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے پیسز ہو جاتے ہیں. سو دس از آئی ڈونٹ تھنک کہ اب جو باجوہ صاحب اور عمران ہیں تو وہ پیج تو اب جڑ نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب کے لیے بگننگ آف دا اینڈ تو نظر آ رہی ہے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میس کو عمران خان اور ان کے ساتھی وہ اب مزید میسی کیسے بنائیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے جس کا میرے پاس بالکل کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ آج ہی کا دن لے لیں اور کل ہی کا دن لے لیں تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ کس طرح مزید میسی بنا رہے ہیں. دے آر ناٹ پوٹنگ این اینڈ ٹو اٹ. منڈے کے دن کرنا تھا نہیں کیا, ٹیوزڈے کے دن کرنا تھا نہیں کیا. ٹیوزڈے کے دن کیبنٹ میٹنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہماری طویل میٹنگ ہوئی ہے منڈے کی رات کو اور سب کچھ طے ہو گیا ہے, سب کچھ لیگل طریقے سے ہوگا, سب ایسے ہوگا اور بالکل ہوگا اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ. تو اس کیبنٹ میٹنگ میں پھر بات چیت ہوئی. اب کیبنٹ میٹنگ واز دا پرفیکٹ ٹائم کہ اس میٹنگ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ہمارے پاس ہے اور ہم نے مشاورت کی اور پرائم منسٹر یہ اناؤنس کریں, نہیں کیا. پھر بات آج بدھ کے دن پہ آ گئی اور بدھ کے دن یعنی دوپہر کے ٹائم سے کہا جا رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کہ ہمارے پاس یہ سمری ہے اور یہ 3 نام آئے ہیں فرام منسٹری آف ڈیفینس آئی بلیو. تو بھائی اگر آئے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں ان 3 ناموں میں سے کروں گا تو آپ کر چکے ہیں بیچ میں سے. اب اے آر وائی کی خبر آ گئی ہے کہ جی پرائم منسٹر کل کریں گے. تو یہ اس کو جو لٹکا رہے ہیں یہ اس میں اس کو اس طریقے سے بگاڑ رہے ہیں. اگر کچھ بھی اس میں سے سیلویج ہو سکتا تھا تو یہ آئی تھنک دیر انشورنگ کہ کچھ سیلویج ہو نہ سکے. آج میں کہیں ایک خبر دیکھ رہی تھی کہ یہ سلسلہ کچھ 20-25 دن اس طرح شروع ہوا کہ پہلے کہ اس کے کوئی ان کو بات کی گئی عمران خان صاحب کو اور انہوں نے پھر اپنے وزیروں اور ایک آدھے گورنر اور مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر کہا کہ میں نے یہ طریقہ سوچا ہے باجوہ کو نیوٹرلائز کرنے کا کہ 6 مہینے مارچ تک میں فیض کو رکھوں اور اس وقت میں اس کو چیف بنا دوں گا اور ان کو ارلی ریٹائر کر دوں گا. تو اگر یہ باتیں ساری نکل آتی ہیں اور نکل آئی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو اب یہ جو جسے رائتا کہتے ہیں شاید کہ رائتا جو پھیل گیا یہ اب ان سے سمٹے گا نہیں. تو اب طریقے جو ہیں بہت سارے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کون سا طریقہ ہوگا جو استعمال میں لایا جائے گا. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج سے بات شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھر کوئی انٹرم حکومت آئے گی اور پھر الیکشن ہوگا اور پھر اس طرح سے معاملہ آگے چلے گا. سو دیز آر دا اسپیکولیشنز. اس کے علاوہ ویسے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اتنے کمزور ہیں کہ ان کی ان ہاؤس گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے حکومت. لیکن ان کے جینون کیسز کتنے سارے ہیں جو کہ اب تیزی کے ساتھ کھل سکتے ہیں جب انہوں نے اتنی ایک لڑائی کو پرسنل اور بڑھا دیا ہے اور پبلک کر دیا ہے. تو اب لگتا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بھی کھل جائیں گے. تو یہ I don't think that there is going to be a good ending for anyone. ایک بات اس ساری گفتگو میں سے مجھے نکلتی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان کے سپورٹر جو جنتا میں سے ہیں عوام میں سے ہیں وہ پاکستان میں بہرحال ہیں اور وہ بہت ہی ووکل ہیں اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان میں تو عمران خان کے سپورٹر کچھ زیادہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں ووکل ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو سارے کا سارا آگے میس کریٹ ہوگا یہ پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ پہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ میرا خیال میں جو
عمران خان کے سپورٹرز ہیں پاکستان کے اندر، اور جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں ڈائسپورا میں، ان میں بڑا ڈسٹنکٹ فرق ہے۔ ڈائسپورا میں ان کے واقعی سپورٹرز میجورٹی میں ہیں، اور جو پاکستان کے اندر ہیں وہ سپورٹ بہت 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 زیادہ گر گئی ہے۔ اور یہ جو آپ کو لاؤڈ وائسز نظر آتی ہیں، ایمپلیفائڈ وائسز ہیں، اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو اگر آج کوئی گالی دے گا جو عمران خان کے بہاف پہ دے رہا ہے، تو اس نے اکاؤنٹ بنایا ہے اکتوبر 2021 میں۔ So this is a manufactured shrill narrative۔ کیونکہ اگر آپ عام لوگوں میں، اپنے احباب میں پاکستان میں بات کریں، آپ کو ہر بندہ کوئی 10 آدمی بتائے گا کہ یار میرا اتنا یوتھیا دوست اتنی گالیاں دیتا ہے۔ میں خود بھی پرسنلی میں لوگوں سے بات کرتی ہوں تو ہر ایک کے پاس درجنوں ایگزامپلس ہیں۔ تو سپورٹ بیس جو ان کی ہے وہ اس کی آنکھیں خاصی کھلی ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑی سپورٹ بیس تھی، جو پاکستان آرمی تھی، جو طاقتور سپورٹ بیس تھی، جو جینونلی ان کو بڑا پسند کرتے تھے، آج آپ ان سے بھی ان کے منہ سے بھی گالیاں سن لیں، جو میجرز ہیں، کرنلز ہیں، کیپٹنز ہیں، بریگیڈیئرز اینڈ جنرلز ہیں، آپ ان سے سن کے دیکھیے، جو ریٹائرڈ ہیں ان سے سن کے دیکھیے کہ کیسے لوگوں کی تبدیلی جو ہے وہ جو آئی ہوئی تھی وہ چلی گئی ہے۔ تو پاکستان کے اندر اتنی سپورٹ بیس نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک مخصوص طبقہ ہے جو بیسکلی عمران خان کا سپورٹر نہیں ہے، وہ ایک اس کا ہے فسطائیت کا سپورٹر ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو مشرف کے سپورٹر تھے، جو اس طرح کی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7-8 دن جب سے تنازع کھڑا ہوا ہے، خاموشی تھی، کوئی ٹویٹر ٹرینڈز نہیں تھے، کوئی گالیاں نہیں تھیں، کوئی کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جینون عمران سپورٹرز نہیں ہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ والی سائڈ کو کرنا ہے کہ اس والی سائڈ کو کرنا ہے۔ سو دے ڈونٹ ہیو an ideology. They don't follow Imran for an ideology. They know that the boot is behind him. اب وہ جو بوٹ پھٹ گیا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے والا رائٹ پاؤں والے بوٹ کو سپورٹ کرنا ہے، کہ ان میں سے جیتے گا کون۔ تو اتنی جو مینوفیکچرڈ سپورٹ ہوتی ہے، میرا خیال ہے وہ اتنی ہی آسانی سے جسے کہتے ہیں نا میلٹ اوے بھی کر جاتی ہے۔ کنکلوڈ کرتے ہوئے آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بامانی گفتگو، آپ کچھ ایسی بات ایڈ آن کرنا چاہیں گی جو سمجھتی ہوں کہ آپ کے آرٹیکل کے کانٹیکسٹ میں یا ہماری گفتگو میں اب تک مس ہو رہی تھی؟ جی، میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہم نے شاید ڈسکس نہیں کی، کہ یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تقریر میں جو رسول اللہ اور 12 ربیع الاول کے عشرہ جو اس کی تقریبات کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئیں، جیسے وہ جو سعد رضوی ہیں ان کی بڑی عجیب و غریب رہائی ہوئی، کہ حکومت نے اپنا ریفرنس واپس لے لیا، وہ رہا ہو گئے، پھر وہ ان کے بڑے سیلیبریٹلی جلوس نکلے۔ اب اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں تو مجھے ایسا کچھ محسوس ہوا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی یوز کیا تھا یہ بلاسفیمی اور ریلیجن کارڈ، ان کے پوسٹرز کے اوپر ممتاز قادری کی تصویر ہوتی تھی اور نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے 2017 میں جب ٹی ایل پی نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ میری پارٹی اور میرے تو جو ممبرز ہیں ہم تو جا کے اس دھرنے میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ ان کے الفاظ یاد ہوں گے۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ تھا کہ بغیر کسی اور چیز کے ایک ریفرنس لیتے ہیں واپس ایٹ دا ہائٹ آف باجوہ اینڈ عمران اسٹینڈ آف، وہ آدمی باہر آ جاتا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے سعد رضوی، وہ آدمی ہے جس کے ورکروں کو اتنی بہیمانہ طریقے سے پولیس نے اور فورسز نے ان کو کرش کی تھی، ان کے جو تھے، جو بھی ان کی موومنٹ تھی۔ جب سعد نے دھمکی دی تھی کہ ہم ملک گیر پروٹیسٹ کریں گے اگر آپ نے فرینچ ایمبیسڈر کو نہ نکالا، تو کس قدر حکومت نے یعنی بالکل آئرن فسٹ کے ساتھ مار پٹائیاں کر کے
اور ان کو جیلوں میں بھر دیا تھا اور سعد کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا تھا اور پروٹیسٹس کو کرش کیا تھا. یہ تب تھا جب اس نے سر عمران خان کے خلاف اٹھایا تھا. لیکن آج اسی آدمی کو باہر لے کر آئے ہیں. تو خدشہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مذہب کا کارڈ شاید استعمال کرنے جا رہے ہیں, اس تیاری میں ہیں. اور دیکھیے مطلب اس طرح کی بات کہ انہوں نے وہ جو اتھارٹی بنا دی ہے, اب اگر عمران خان صاحب کو کوئی نکالے گا یا کوئی ان کی حکومت گرائے گا تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کیونکہ میں ناموس رسالت کا کسٹوڈین بن چکا ہوں, کیونکہ میں ناموس رسالت کی دفاع کرتا ہوں, کیونکہ میں ختم نبوت کا دفاع کرتا ہوں, اس لیے مجھے جو کوئی قادیانی فورسز ہیں ان لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے. تو اس کی ذرا ایک اندیشہ مل رہا ہے کہ وہ اس تیاری میں یہ تیاری کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا, یہ سب سے ڈینجرس بات ہے, سب سے ڈینجرس بات ہے اور سب سے غلط بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی ایک کیمپین باجوہ صاحب کے پہلے کے اوپر چل چکی ہے, اور وہ چلی تھی جب ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا فار دا پوزیشن آف COAS, اور پھر اس کے بعد اس کی تفتیش ہوئی تھی اور پھر بڑی ہوگا کہ ان کا نام کیا تھا, جنرل رضوان اختر, جو اس وقت کے DG ISI تھے. پھر ان کی بڑی ابرپٹلی ریزگنیشن لی گئی تھی اور ان کو ریٹائر کیا گیا تھا. تو یہ کوئی اچنبے کی یا کوئی ایسی بات نہیں, کوئی نئی بات نہیں ہوگی, کوئی عجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب اس طرح کا بھی کوئی گھٹیا, نیچ اور خطرناک کام کرنے کا دوبارہ سوچ رہے ہیں. انہوں نے نواز شریف پہ یہ کیمپین چلائی ہوئی ہے, جب احسن اقبال کو گولی لگی, جب سیاہیاں پھینکی گئی, نواز شریف کو جوتا مارا گیا, بالکل TLP کا استعمال پہلے ہو چکا ہے, ہوتا آیا ہے. اور ان کو اس وقت پہ سعد اس کو باہر نکالنا اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو اپنے سیلیبریشنز کرنے دینا آپ کو ایک اشارہ ضرور دیتا ہے. چلتے ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم مس کر گئے, جو جی اہم جی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے جو اسٹیبلشمنٹ یا جو لانے والے ان کو سمجھتے تھے کہ ڈیلیور کر سکیں گے. ایک تو یہ وجہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو پیج اب ایک نہیں رہا, اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے یہ برداشت نہیں کر رہے, تو وہ ایک بار سے پھر فوجی شہید, میں تو فوجی شہید نہیں کہوں گا, سیاسی شہید نہیں کہوں گا, فوجی شہید بننا چاہتے ہیں. یہ ایلیمنٹ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے شہادت بڑی مشکل ہے. لوگ جتنے تنگ آئے ہوئے ہیں, رائٹ, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کا روپیہ جو ہے اب تقریباً ڈبل پہ 105 پہ چھوڑ کے گئے تھے ڈار صاحب, میرا خیال ہے مفتاح نے 115 کر دیا تھا, آج 173 پہ ہے, اور یہ ابھی چند دن کی بات ہے کہ یہ 200 پہ پہنچ چکا ہوگا. تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا نہیں سک رہے, پیٹرول پرائسز, آٹا, بجلی, ایسا آدمی. اور دیکھیے شہید ایک زمانے میں لوگ بنا کرتے تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا. آج کل آپ بڑی مزے کی بات آپ سے کہوں, آپ جو ہے نا دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر, اگر نواز شریف کو گالی دلوائی جاتی تھی, اس کے خلاف دھرنوں میں آپ نے کون سے لوگ دیکھے تھے؟ آپ نے ایلیٹ دیکھے تھے. اور آج عمران خان کے خلاف جب آپ پروٹیسٹ دیکھتے ہیں, جو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گانے سنتے ہیں, جو آپ واکس پاکس دیتے ہیں کوئی بھی بازار میں کسی بوڑھی عورت سے, کسی دکاندار سے, کسی عام آدمی سے, تو عمران خان کو آپ جب دیکھیں گے اس کو گالی غریب آدمی دے رہا ہے, عوام دے رہی ہے. تو فرق یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جو نواز شریف کو گالیاں دیتے ہیں, وہ ایلیٹ کلاس میں سے ہمیشہ آپ کو ملیں گے. وہ جو ایک کھوڑو نام کا لڑکا تھا, کالی اینکیں پہن کے اور بال کھڑے کر کے اسلام آباد میں کہتا تھا کہ ہمیں پولیس دھکے دے گی تو تبدیلی کیسے آئے گی. اور جو بیگمات آپ دیکھتے تھے جلسوں میں, جو آپ اپر کلاس کی ایلیٹ دیکھتے تھے, تو نواز شریف کو گالی پڑتی تھی ایلیٹ سے اور عمران کو پڑتی ہے غریب سے. ورک شاپ پہ چلے جائیں, دکاندار پہ چلے جائیں, کسی پہ چلے جائیں, عام پولیس والے کے پاس چلے جائیں, نارمل آدمی جس نے کما کے کھانا ہے, شہید بننا بڑا ہی مشکل ہے, شہید نہیں ہے بنتے. اور دیکھیں اس وقت عوام کو کتنی اویئرنیس ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا ووٹ لے کے آیا اور اس کو کوئی کار کر کے گرا دے. آج کون نہیں سمجھتا کہ اس کو لایا گیا ہے.
میں تو دیکھتی ہوں کہ گاؤں میں بھی گھریلو عورتیں بھی اس کے لانے والے کو گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے شہروں میں بھی عام آدمی اس کے لانے والوں کو تو دیکھیں نا، یہ بات جو کی کور کمانڈرز نے بھی کی، باجوہ صاحب نے ان کو بھی کی کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. تو لوگ جو ہیں جانتے ہیں کہ یہ نہ آئے تھے ہماری ووٹ سے اور نہ کسی اور کے جبر سے جائیں گے. یہ اپنے بھار پہ گر رہے ہیں نا، کچھ ڈیلیور نہیں کیا. I would not think کہ یہ شہادت مانی جائے گی عوام کی نظروں میں. بہت شکریہ آپ کے، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں آپ کی رائے ہم لیتے رہیں، ہمارے ویورز آپ کی اہم کمنٹری اور بامانی کمنٹری سنتے رہیں. اور میں ویورز سے ایک بار پھر کہوں گا کہ دا کوئنٹ پہ میں یہاں اسکرین پہ اس کا لنک بھی دوں گا، جو بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل گل بخاری کا پبلش ہوا ہے، عمران ورسز باجوہ، ول دا پاکستان آرمی فائنلی بی ڈیفیٹڈ بائی گورنمنٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.